جو ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ہوتے ہیں، جو سارا دن لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں اور سارا دن ایک دوسرے پہ الزام دھرنے، خاندانوں کے نقائص نکالنے، اولاد کو پاس بٹھا کر کہتے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے ان کا چاچا کیسا تھا، ان کو بھی پتہ لگے ان کے ننیال کیسے تھے، انہوں نے مجھے حصہ نہیں دیا، ان کو بھی پتہ لگے اس کے فلانے کیسے تھے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، جب اولاد کو بٹھا کر خاندان کے مسائل اس طرح ڈسکس کیے جائیں تو جو نفرت آپ کے دل میں بھری ہوتی ہے اس کا اثر کئی گنا اس اولاد میں بھی بھر رہا ہوتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر ہم گھریلو مسائل ڈسکس کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین اور رحمت للعالمین، تاجدار انبیاء، سرتاج الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، خاندان کے مسائل کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی اور آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے مابین جب معاملات بگڑتے ہیں، جب آپس میں تناؤ بڑھتا ہے تو اپنا ہی گھر نہیں بلکہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اولاد پر کتنا منفی پڑتا ہے اور پھر اس کا اثر خامند کے رشتہ داروں پر اور بیوی کے رشتہ داروں پر کس کس طرح ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف پریشانیاں بڑھتی ہیں اور اس خاندان میں جس کے بارے میں کہا گیا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ جس رشتے کی وجہ سے مودت، محبت، پیار اور الفت پیدا ہونا چاہیے تھی وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، وہ باہمی محبت وہ تناقض میں بڑھ جاتی ہے، رنجشیں اور نفرتیں اس انداز سے بڑھ جاتی ہیں کہ خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ملنے سے بھی جاتے ہیں۔ تو آئیے پھر ہمیں اخلاقی حل کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ معاملات اگر بگڑ بھی جاتے ہیں تو اس کو حل بھی تو کرنا ہے۔ یہ زندگی کا یہ تو کوئی اخلاقی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ بولنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے میں اگر کوئی معاملہ ڈسٹرب ہوا تو ساری زندگی پھر اس کو بلانا ہی نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حل کے لیے کچھ اخلاقی پہلو ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردے ڈالنا سیکھیں۔ یہ جو گھر کا رشتہ ہے جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اور اس سے پہلے بھی قرآن کریم کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ قرآن نے میاں اور بیوی کے رشتے کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر محبت اور پیار کی اتنی یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اصول اور ضابطے کی بنیاد پر ہی میاں اور بیوی کا رشتہ معاشرے میں رہنا چاہیے۔ اور جب لباس پردہ پوشی کرنا چھوڑ دے
اور لباس اندر کے عیوب کو بتانا شروع کر دے، خامد بیوی کے نقائص اپنے دوستوں میں، کمیونٹی میں اور رشتہ داروں میں بیان کرے، اور بیوی اپنے خامد کے نقائص اور عیوب اور کم ظرفیاں وہ اپنی سہیلیوں میں، اپنی بہنوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں بیان کرنا شروع کرے، تو میرے بھائیوں پھر لا محالہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ دونوں کی لڑائیاں آپس میں ہوں گی، اور یہ عیب جوئی کرنا اور ایک دوسرے کو تانے دینا، یہ تو میرے بھائیوں مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ کام بڑھتا ہے تو حدیث میں تو یہ ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے، آج ہم کسی کا عیب اور نقص چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، اور بالخصوص خامد اور بیوی ایک دوسرے کا نقص اور عیب چھپا کر رکھیں، باہمی طور پر اس کو محبت میں حل کرنے کی کوشش کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، کل اللہ کے سامنے جب عدالت لگے گی، اللہ کریم اسی دنیا میں اچھی عادت کی وجہ سے قیامت کے روز پوری مخلوق سے اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں کتنی اچھی بات ہے۔ اور پھر دوسرا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ میاں بیوی میں منفی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے، اور منفی مداخلت خاندانوں میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب خاوند اپنے گھر کی باتیں باہر کرتا ہے، بیوی اپنے گھر کی باتیں میاں اور بیوی کی باہر کرتے ہیں، تو لا محالہ ان کو مشورے دینے والے گھروں میں 100 پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاوند کو کہا جاتا ہے آپ اپنی بیوی سے یہ سلوک کریں، اس کو سیٹ کر کے رکھیں ذرا، اور بیوی کو اس کے مشورے دینے والے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے خاوند کو اس طرح سیٹ کر کے رکھیں۔ یہ جب تیسرے فریق اور چوتھے فریق آ کے جمپ مار کے اس مقدس رشتے میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کا باعث بنتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر انتشار کی صورت میں خاندانوں کے تناقض اور ٹوٹنے کی صورت میں نکلتا ہے، پھر خاندانوں میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ تو لہذا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں اس کو حتی الوسع کوشش کریں میاں اور بیوی آپس میں ہی اس کو حل کریں، دیگر فیملی کے افراد کو بتانے سے گریز کریں۔ جتنا آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے، لوگوں کے مشورے اتنے ہی اس میں آتے جائیں گے، اور وہ محبت جو میاں بیوی کے مابین ہونی چاہیے تھی، وہ محبت آہستہ آہستہ پھر ٹینشن میں، نفرت میں اس میں بڑھتی جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں نفرت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر محبت کی صورت میں نہیں، طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان خانگی مسائل کے اثرات اولاد پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کسی کی اولاد کو دیکھتے ہیں، اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اور اچھی تربیت کا بہترین مظہر یہ ہوتا ہے کہ اولاد مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہو، تلاوت قرآن کرتی ہو، ذکر و اذکار کے پابند ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑوں سے گفتگو کرنے میں اخلاقیات کا دائرہ مد نظر رکھیں، چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت وہاں پر ان کے دائرہ کو مد نظر رکھیں، اور جب لوگوں سے معاملہ طے کرنے کی باری آئے تو بندہ بڑے ذوق اور شوق سے ایسے اولاد کو مشاہدہ کرتا ہے کہ کیوں میری اولاد اتنی اچھی کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس اولاد کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے والدین نے اس پہ وقت لگایا ہوتا ہے، ان کی تربیت کی ہوتی ہے، خود راتوں کا وقت جاگ کر بچوں کو نماز کے لیے، فجر کے لیے جگایا ہوتا ہے، اور ساتھ وقت دے کر قرآن کی تعلیم اور تربیت ان بچوں کی زندگی کا حصہ بنائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ قرآن کی تربیت، یہ ذکر و اذکار کی تربیت، بچے کو پتہ ہو کہ میں نے قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں بھی جانا ہے، مجھے کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، میں نے گھر کے اندر یا باہر جانا ہے، دعائیں کون سی پڑھنا چاہیے،
مجھے یہ بھی علم ہو کہ مسجد میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، یا گھر سے وضو کر کے جانا ہے، فضیلت کس بات کی ہے؟ یہ آداب سارے وہ ہیں جو ایک اولاد کے والدین اس کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ والدین سکھائیں گے جنہیں اولاد کو وقت دینے کا وقت موجود ہے۔ جب والدین اولاد کو وقت ہی نہیں دیتے، اپنائیت ہی نہیں دیتے، تو بچے تنہائی میں، ان کے پاس موبائل سکرینیں موجود ہیں، نہ ان کو کوئی نماز کا کہنے والا ہے، نہ ان کو کوئی تلاوت قرآن کا کہنے والا ہے، نہ صبح و شام کے اذکار کا کوئی پابند بنانے والا ہے۔ جب میرے بھائیوں اولاد اور والدین میں اس طرح خلیج بڑھتی ہے تو بچے تنہائی میں جا کر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی تناؤ، اعصابی تناؤ، یہی بچے جب ابھی 20 کی ایج کراس نہیں کرتے، کسی کے کون سے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، کسی کے کندھوں کے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، کسی کے گردن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تربیت والدین کو کرنا چاہیے تھی نہ ماں نے کی ہے، نہ اس کے باپ نے کی ہے، اور دونوں نے اولاد کو اپنائیت ہی نہیں دی۔ جب اپنائیت ہی نہیں دی، وہ اپنے کاموں میں لڑنے میں مگن رہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی میں رہے، خاندانوں کے نقائص نکالنے میں رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے، بچے تنہائی کا شکار ہو کر کوئی ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہوا، کوئی جسمانی لحاظ سے تناؤ کا شکار ہوا، اور یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر نعوذ باللہ اللہ رحم فرمائے خودکشی بھی یہی بچے کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو وقت دیجیے، اولاد کو تنہائی سے بچائیں۔ تنہائی میں اولاد بیٹھے گی تو بد اخلاقی پر مبنی لٹریچر بھی دیکھے گی، ایسی ویڈیوز بھی دیکھے گی، اور ایسی چیزوں کا وہ شکار ہوگی کہ انہی چیزوں کو اپنی عادت اور خصائل کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ماں اور باپ گھر میں آپس میں لڑیں گے، آپس میں ان کے نظریات کا ٹکراؤ، پھر تناؤ، پھر انتشار، بچہ درمیان میں آ جائے، اس کا غصہ بچوں کے اوپر تھپڑ مار کر، یہ بدقسمتی سے بسا اوقات مائیں بھی یہ کام کر لیتی کہ ان کی اپنے خامد سے ناراضگی ہو یا ان کو کوئی مسئلہ ہو، بچے بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، 2-2 4-4 سال کے، مسئلہ گھر سے کوئی ہوتا ہے، سارا غصہ بچوں پہ تھپڑ مار مار کر نکالیں گی، اور پوچھے کیوں؟ کہتے مجھے غصہ بہت ہے، اس کے ابو نے مجھے تنگ بہت کیا ہے۔ اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے میری بہن، جس کو تھپڑ مار مار کے جس کا منہ آپ نے سرخ کر دیا ہے؟ اور یہی کام مرد حضرات بھی کرتے ہیں۔ غصہ باہر سے چڑھا ہوتا ہے، باہر کوئی آپ کے ذہنی کیفیت کے مطابق کوئی معاملہ نہیں ہو سکا، اس کا غصہ سارا آ کے بیوی پہ نکالا، اور اس کو غلیظ الفاظ بک بک کر، گندی گالیاں نکال کر، بچہ درمیان سے گزرا، دیکھ لیا، 2-4 تھپڑ اس کو رسید کر دیے۔ میرے مسلمان بھائی، تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تیری عقل اور دانش کہاں چلی گئی ہے؟ کون سے فیصلے کر کے اپنے گھر میں کون سا کلچر اور ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، اپنی تربیت سب سے پہلے کیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی 2612 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ ہاتھ پاؤں چلانے کا عادی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے گھونسے مارنے کا عادی ہے، تھپڑ مارنے کا عادی ہے، فلیجتنب الوجہ، اس کو اس کے باوجود چہرے پہ مارنے سے گریز کرنا چاہیے۔ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو اپنی صورت پہ، اس پیٹرن پہ پیدا کیا ہے، لہذا مسلمان کو اس ادب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے آپس میں کون کون سے لفظ بولنے ہوتے ہیں؟ اس کا منہ لال کرو تھپڑ مار مار کے۔ سبب کیا ہے؟ دینی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہے، شریعت کی تعلیم سے آگاہی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے یہ چیزیں پھر یہی، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یہ چیزیں پھر
اسکول کے اساتذہ میں، اسکول کی مسوں میں، میڈمز میں، مدارس کے اساتذہ میں بھی، مسجد کے اساتذہ میں، وہاں پہ بھی پروموٹ ہوتی ہیں۔ سبب اگر تربیت ہوئی ہو تو انشاءاللہ یہی بچے جب بڑے ہو کر کسی ادارے کے استاد بنیں گے، یہ تربیت اچھی کی جھلک انشاءاللہ وہاں پہ بھی نظر آئے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے کئی نوجوان بچوں کو شیشہ کیفے میں جاتے دیکھا ہوگا، منشیات کا عادی دیکھا ہوگا، حتیٰ کہ شراب نوشی کرتے ہوئے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور ایسی کمپنی اور صحبت کو پاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ایسے لوگوں کا کمیونٹی کا حصہ بنتے دیکھا ہوگا جو یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہی بچے ہوتے ہیں جن کے والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے۔ وہ بچے، باپ گھر میں آتا ہے، سگریٹ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے، منہ کو لگائی ہے، سگار پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، حقے پی رہا ہے، اور پھر وہ تو ماڈرنائز چیزیں ہو گئی ہیں، وہ ایک شیشہ بن گیا ہے، کوئی وہ آئس نشہ بن گیا ہے، کوئی کچھ بن گیا ہے، کچھ بن گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی اولاد کو دینے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب وقت ہی نہیں ہے، وہ جدید قسم کے نشے کر کے اپنی ہڈیوں کو اندر سے کیا کر رہے ہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ جو شریعت کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس اولاد کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس کی پیدائش کا موجب ہم بنے ہیں، ہم نے اس اولاد کو تربیت کرنے میں اور اس اولاد کی آگے اخلاقی لحاظ سے ان کی مسائل حل کرنے میں ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ کیا یہاں پہ بس ہو جاتی ہے کہ بچے کا عقیقہ کر لیا، بچی کو دوائی لا دی، کوئی بیمار ہوا دوائی لا دی، یا بچے کو اسکول داخل کرا کے مہینے کی فیس دے دی، کیا بس؟ یہ روزانہ کی بنیاد پہ، یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 وضربوہ، کہ بچے کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جاتا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ۔ یہ بھی ہم والدین کو ہی حکم ہے، یہ اس کے حقوق 7 دن تک پورے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، شریعت کے ان امور کو سیکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اولاد کو وقت دے کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، خاندانی ناکامی کے اثرات پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2813 نمبر، فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پہ لگا کے بیٹھا ہے، ثم یبعث سرایاہ، اپنے فوجیوں کو، کارندوں کو بھیجتا ہے، فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، ابلیس کے پاس قربت کرنے میں سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ، لڑائی جھگڑا فساد دنگا کر کے آتا ہے، وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک ان میں سے کرندوں میں سے آ کے کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے، فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے بندہ مروا دیا، کہتا کچھ نہیں کیا، بندہ مروا دیا، پھر کیا ہو گیا، اور پیدا ہو جائیں گے۔ ثم یجیء احدہم، پھر اور آتا ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے میاں بیوی میں اتنی لڑائی کرائی حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے میاں اور بیوی میں دونوں میں جدائی ڈلوا دی۔ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، کہتا ہے نعم انت، صحیح کام تو کر کے آیا ہے۔ یہ وہ میاں بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر بد اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ہوتے ہیں، جو سارا دن لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، اور سارا دن ایک دوسرے پہ الزام دھرنے، خاندانوں کے نقائص نکالنے، اولاد کو پاس بٹھا کر کہتے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے ان کا چاچا کیسا تھا،
ان کو بھی پتہ لگے ان کے ننیال کیسے تھے، انہوں نے مجھے حصہ نہیں دیا، ان کو بھی پتہ لگے اس کے فلانے کیسے تھے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، جب اولاد کو بٹھا کر خاندان کے مسائل اس طرح ڈسکس کیے جائیں تو جو نفرت آپ کے دل میں بھری ہوتی ہے اس کا اثر کئی گنا اس اولاد میں بھی بھر رہا ہوتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر ہم گھریلو مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی تربیت۔ صحیح بخاری کی 5186 نمبر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے حوالے سے آپ نے بھلائی کی وصیت کو قبول کرنے کا کہا کہ بھلائی خیر کا کام کیا کرو، فإنہن خلقن من ضلع، یہ پسلیوں سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں سب سے جو ٹیڑھی ہوتی ہے اعلاہ، وہ سب سے اوپر والی ہوتی ہے، فإن ذهبت تقيمه كسرته، سیدھا کرنے جائیں گے توڑ بیٹھیں گے، خاندان کو توڑ بیٹھیں گے، اپنی فیملی توڑ بیٹھیں گے، آپ کا رشتہ میاں بیوی والا ختم ہو جائے گا، وإن تركته لم يزل أعوج، چھوڑ دیں گے ایسے ہی رہے گی، فاستوصوا بالنساء خیرا، لہذا بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ اور دوسری حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو ایک چیز اس کی بری لگتی ہے، اس کی کئی اخلاقیات کی اچھی بھی چیزیں ہوں گی، ان کو اختیار کر لیا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں سنیے، آج جو شخص اپنی بیوی میں نقص نکالنے والا ہے، اس کے اپنے نقائص اس کو کون بتائے گا؟ کیا دنیا میں آپ کے اوپر کوئی شخص جس کو آپ نے اختیار دیا ہو کہ میرے نقائص بھی ذرا مجھے بتائیے، بطور خامن، بطور باپ میرے اندر کتنے نقائص ہیں؟ وہ بیوی بولنے لگتی ہے، آپ اس کو جھڑک کے چپ کرا دیتے ہیں، تو آپ کے نقائص آپ کو کون بتائے گا؟ ہم سیاسی پارٹیوں کو روتے ہیں، مذہبی لیڈروں کو روتے ہیں کہ فلاں میں اتنے غلطیاں ہیں، فلاں جماعت میں یہ مسائل ہیں۔ ان کے تو مسائل ہیں دنیا کے عہدوں کے حوالے سے کہ وہ ان کی خوشامد اتنی کرتے ہیں، فلیٹرنگ اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں عہدہ دنیاوی لحاظ سے اچھا مل جائے۔ یہ جو رشتہ محبت مودت کا جس بنا پر میرے بھائیوں جنت کا فیصلہ ہونا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها واطاعت زوجها وحفظت فرجها وصامت شهرها، جب خاتون اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، خامند کی اطاعت کرے، قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اس کو کہے گا جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں، جس سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ تو خوشخبری اس خاتون کے لیے ہے جو یہ سارا کرے، یہ خوشخبری بندے کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ بھی گھر خوش اسلوبی سے چلاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر آدمی ہوں۔ آج ہم سنت کا، سیرت کا اور دیگر باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں احساس یہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ آئیڈیل ترین خامد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے گھروں کو بچانے کے لیے یہ ساری نصیحتیں ہمیں کی ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، خاندان کے مسائل حل کرنے کے لیے شرعی ضابطوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت۔ خواتین، اگر آپ خواتین کو جھگڑے کا موجب قرار دیتے ہیں، اپنا اخلاق، اپنی عادات اعلیٰ درجے کی رکھو، آپ گالی نہ دیں، آپ بد کلامی نہ کریں، اپنی طرف سے اپنا کردار اعلیٰ ترین رکھیں،
تو قرآن نے پھر پیرامیٹرز بتائے ہیں، اصول اور ضابطے بتائے۔ نمبر 1، فعظوہن، نصیحت کریں، مہینوں نصیحت کرتے رہیں۔ نمبر 2، وہجروہن فی المضاجع، بستروں کی علیحدگی کریں، یہ بھی کر کے دیکھ لیجیے۔ وضربوہن، فزیکلی جسمانی لحاظ سے مارنا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وضربوہ ضربا غیر مبرح، کہ ایسی ضرب لگے جس سے اس کے جسم پہ نشان بھی نہ پڑے۔ اگر ان ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے ایک ایک سٹیپ پہ مہینوں درکار ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا میرے بھائیوں، لوگوں کی جلد بازیاں دیکھیں، کیونکہ دین کا تھوڑا سا علم رکھتے تھے۔ طلاق کا کیس آیا، اس کو پوچھا کہ آپ نے جو طلاقیں دی ہیں، آپ نے کیا طلاق دیتے وقت ان 4 سٹیپس پہ عمل کیا؟ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت پہ کتنے مہینے سمجھایا ہے، کتنے مہینے بستر الگ کیا ہے، کتنی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے؟ اور پھر حکمین کا جو تقرر ہے، ثالث کا، آربیٹریٹر کا، جو اگلی آیت میں ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آپ نے یہ 3 سٹیپ پہلے اپلائی کر لیں۔ چوتھا ہے کہ خامن کی طرف سے ایک ثالث اور بیوی کے خاندان کی طرف سے ایک بندہ وہ بھیجیں جس کی آگے بات ماننے والے لوگ ہوں، فیملی والے اس کو کوئی سمجھتا کچھ نہ ہو، آپ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیں، ایسا مت کیجیے۔ اور پھر دیکھیے، فیصلہ کروانے والے کی بھی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، سورہ نساء کی 35 نمبر آیت، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ کی محبت بھی، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ یوفق اللہ بینہما، دونوں میں موافقت پیدا کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہتا جی میں نے رات اس کو سمجھایا تھا کہ تو سمجھ جا، تو پھر کیا کیا؟ کہتا جی پھر میں الگ سو گیا۔ اچھا پھر کیا کیا؟ کہتا میں نے صبح ایک آدھی لگا بھی دی ہے، اب میں نے اس کے ابو کو بلا لیا، 24 گھنٹوں میں چاروں پہ عمل کر لیا، 24 گھنٹوں میں۔ دیکھیے صحیح دنیا کتنی شاطر دماغ ہے، اور قرآنی آیات کو تضحیق کا نشانہ نعوذ باللہ ہم بناتے ہیں۔ ہمارا ایک محلے میں ادھر کوئی بازار میں گاہک ہمارا روٹ جائے نا، ہم اس کو مہینوں منانے لگا دیتے ہیں۔ جو بیوی ہمارے پاس آئی ہے اپنا گھر بار، اپنے باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا اخلاقی معیار جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک دن میں سارا عمل کر کے کہتا جی میں چارہ دن عمل کر لیا، دیکھو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سمجھ بھی شاطرانہ کسی کو عطا ہی نہ کرے۔ گھروں کو سلجھانا اور گتھیوں کو سلجھانا، یہ بصیرت اور فہم اللہ کریم ہر خامند کو عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ بقرہ کی 237 نمبر آیت میں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ عفو و درگزر سیکھیں۔ یہ درگزر کرنا، صبر کے ساتھ چیز کو برداشت کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وَفِي كُلِّهِ خَيْرٌ، اس کے ہر معاملے میں اللہ نے بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فصبر، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تکلیف پہنچے صبر کرے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہے۔ صبر کے ساتھ برداشت کریں، اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ یہ جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، اللہ کریم اس تکلیف اٹھانے کا بھی اجر انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ میرے عزیز بھائیوں،
سنن ابن ماجہ کی 4189 نمبر حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ، سب سے بہترین گھونٹ وہ ہے جو غصے کا گھونٹ ہے، جو شخص اس کو پیتا ہے کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، یہ سب سے اعظم اجر کے اعتبار سے اگر کوئی گھونٹ ہے وہ غصے کا ہے، تو لہذا غصے کو پی جانا، اس کو برداشت کر لینا، یہ مومن کے اعلیٰ ترین ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ، ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں بیوی کو تھپڑ مار کے، بیوی کو دھکا دے کر، بیوی کو دیوار میں مار کر، طرح طرح کے خامد آپ کو معاشرے میں ملیں گے، طاقت دکھاتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، اتنی طاقت ہے ہمارے اندر۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوان بننا چاہتے ہو، ریسلر بننا چاہتے ہو، طاقت دکھانا چاہتے ہو، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ کی پہلوانی صحیح معنوں میں اس وقت پتہ لگے گا جب آپ کو غصہ چڑھتا ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، اس غصے پہ، جتنے بڑے غصے پہ قابو پائیں گے اللہ کے ہاں اتنے بڑے پہلوان ثابت ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، خاندانوں کو چلائیں اپنی جسمانی طاقت دکھا کے نہیں، اپنی دماغی بصیرت کو بروئے کار لا کر۔ اور میرے عزیز بھائیوں، گھریلو ناچاکی میں شیطانی عمل پر اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں۔ سورہ اعراف کی 200 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ گھر میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان ہمارے درمیان ناچاکی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کیا کریں، آپ کا غصہ اترے، شیطان دور بھاگے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کیا کریں۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ گھریلو ناچاکیوں کا شرعی حل یہ ہے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ سنن ترمذی کی 1977 نمبر حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بد کلام نہیں ہوتا۔ بطور خامد غور کیجئے، بطور خامد ہسبینڈ کے طور پہ میرے بھائیوں اپنے اپنے کردار کو دیکھیے، ایک دن میں کتنے تانے اپنی بیوی کو مارتے ہیں، کتنی لانتیں گھر میں بیٹھ کر بھیجتے ہیں، کتنی بےہودگی والی فحش گوئی والی باتیں کرتے ہیں، کتنی بد کلامی کرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجیے۔ پھر مت کہا کریں ہمارے گھروں میں برکتیں نازل نہیں ہوتی، ہماری بیوی ہماری مطیع نہیں ہے۔ اور بھئی آپ نے شریعت پہ کتنا عمل کیا ہے؟ جس شریعت کی روشنی میں بیوی کو مطیع بنانا چاہتے ہیں، اس کے پہلے خود مطیع بنے، انشاءاللہ بیوی از خود مطیع ہو جائے، اس کے پہلے خود مطیع بن جائیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی مسائل بنتے ہیں نا، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو پڑھیے گا تو سورہ شورى کی 30 نمبر آیت ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ میرا خالق و مالک ہے، پھر بھی کئی چیزوں کو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں میرا رب ہمارا غلطیوں کی بنیاد پہ، ہماری کوتاہیوں کی بنا پر ہمارا محاسبہ کرنا شروع کر دیں نا، محاسبہ کرنا شروع کر دیں، روئے زمین پر ایک انسان بھی نہ بچے کہ جس کی جتنی زیادہ غلطیاں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جی رہا ہے، وہ کوئی اپنے اس کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں جس بنا پہ وہ اپنی کلگی اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے اچھے مکان، اچھی اچھی پوشاک اور اچھے خاندانوں میں، اچھی رہائشوں میں رہ رہے۔
یہ میرے بھائیوں اس کا رحمت اور فضل ہے کہ وہ اس کے باوجود ہماری کوتاہیوں پہ ہمارا مواخذہ نہیں کر رہی ہے، اس کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے۔ اس لیے ان گھروں کو میرے بھائیوں چلائیے اور شیطان کو ان گھروں سے پاک کیجیے، اور میاں بیوی کے ان مسائل میں، گھریلو جھگڑوں میں ان شرعی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عفو و درگزر سیکھیے، گھروں میں تلاوت قرآن کی عادت ڈالیے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجیے تاکہ یہی بچے کل بڑے ہو کر ماں اور باپ بنے، انہیں شریعت کے مسائل کا علم ہو۔ اپنی عبادات بچوں کی صحیح کروائیے، ان کو نمازیں سکھائیں، نمازوں کے ترجمے سکھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو اپنی عبادت میں اپنے رب سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں، انہیں احساس ہو جس رب کے سامنے کھڑے ہیں اس رب سے گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے خالق کائنات، ہم سب کو جو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے میرے رب ہمارے خاندانوں کے مسائل میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو شامل حال فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے خاندانوں کو شیطانی عوامل سے، شیطان کے وسواس سے، شیطانی حملوں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔